پر بات کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں، کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب تک نظام چلتا رہا، جب تک تبدیلی کوئی اس قسم کی نہیں ہے تو نظام بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا، لیکن تیسرے دور میں کچھ خاص پابندیاں لاگو ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلی پابندی جو تھی وہ تھی جداگانہ قانون کی، یعنی کہ تعلیم کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا۔ یہ عثمانیہ دور حکومت کی بات ہے، خلافت عثمانیہ کا ٹائم۔ خلافت عثمانیہ اگر ہم اس کو 8ویں صدی میں لے لیں، خلافت عثمانیہ، اور اس میں 8ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کو لکھ دیا کیونکہ آپ کی مشق کے اندر یہ ایک سوال بھی آئے گا، ہم اس پر بات کریں گے۔ 8ویں صدی میں 8ویں صدی میں خلافت عثمانیہ میں ایک قانون پاس ہوا جس کی روح سے یہ تھا کہ اب تعلیم کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا گیا، یعنی کہ طالب علم کو ایک مخصوص وقت دیا گیا جس میں وہ اپنا جو تعلیمی سسٹم تھا اس کو مکمل کرنا تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو بچہ لائق تھا، جو بچہ اچھا تھا، جو بچہ کم وقت میں کر رہا تھا، اس کو بھی اس ٹائم کی پابندی کرنی پڑی، اور جو بچہ اس ٹائم میں مکمل نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے لیے بھی وہ ٹائم محسوس کر دیا گیا۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل ہمارا سسٹم، ہمارا جو نظام چل رہا ہے اس میں 1 سال دیا جاتا ہے ایک کلاس کے لیے۔ اب اس ایک کلاس کے اندر ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو بہترین قسم کا، مطلب کہ وہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اپنا پورا جو نظام ہے، جو تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی چیز ہے، وہ کور کر لیتا ہے، لیکن اس کو بھی 1 سال گزارنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو کمزور بچہ ہے جو 1 سال میں بھی کور نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے بھی 1 سال پورا گزارنا ہے۔ ہم لوگ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ مسجدوں کے اندر جو ہمارے مدرسے میں، مسجدوں میں جو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اس میں سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جس ٹائم میں قرآن مجید کو ختم کر لے گا اس کا وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بچہ لائق جو بچہ ہے وہ 3 مہینے میں اگر قرآن مجید ختم کر لے تو اس کا امتحان لے کر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بچہ جو کمزور بچہ ہوتا ہے وہ 3 سال اگر لیتا ہے قرآن مجید کو ختم کرنے میں تو اس کے لیے وہ ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اب خلافت عثمانیہ 8ویں صدی کے اندر ایک قانون پاس ہو گیا اور اس کی روح سے یہ لازم ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ ٹائم لگانا ہے، یعنی کہ اس میں مختلف ملکوں کے اندر تیونس کی مثال ہے، ہمارے پاس مراکو کی مثال ہے، تیونس میں 5 سال رکھے گئے، تیونس اس میں مراکو میں 8 سال رکھے گئے۔ اب اس ٹائم کے اندر ہی یہ کرنا تھا، یہ جو پہلا ہمارے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، نظام ہمارا نیچے کی طرف جا رہا ہے، وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا، یعنی کہ پابندیاں لگیں، اور پابندی کے اندر پہلا جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ ہے جداگانہ قانون جو 8ویں صدی میں لگایا گیا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز تھی املا، جس میں جو لیکچر دیا جاتا تھا، ایک ٹیچر بیٹھ کر لیکچر دیتا تھا اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اس کو اپنے اپنے انداز سے اس کو لکھتے تھے، جس کو امالی کہتے تھے۔ اب وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا، املا کا طریقہ جاتا رہا۔ اب یہ چیز جو لیکچر کا سسٹم تھا یہ بھی ہمارے تیسرے دور میں ختم ہوا، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تیسرے دور کے اندر بھی اس میں املا کا طریقہ جاتا رہا۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے کہ وہ چیز جو اصل مقصد تھا، یعنی کہ مقصود بالذات، جس کو اصل چاہیے تھا، جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا، وہ چیز ختم ہو گئی اور ہم دوسری چیزوں کے اندر جن کی ضرورت نہیں تھی، جن کو پڑھنا ضروری نہیں تھا، ہم ان چیزوں کی طرف جانے لگے اور ان کے اوپر ہم بحث کرنے لگے، ان کے تحقیق کرنے لگے۔ فلسفہ ہو گیا، منطق ہو گیا، ایسی چیزیں جس کے اندر ہم نے مزید کچھ چیزیں نکالنی اور ہم اس کے اوپر اپنا ٹوٹل جو ہمارا وقت تھا ہم اس کے اوپر لگانے لگے۔ مقصد اصل جو چیز جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا، جس کے اوپر ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی، وہ ہم سے رہ گئی، اور جن چیزوں کو ہم نے توجہ نہیں دینی تھی ہم ان چیزوں کی طرف چلے گئے اور ہمارا یہ نظام نیچے کی طرف آنے لگا، یعنی کہ ہم جس کا اصل مقصد جو ہمارا پڑھنے کا تھا وہ ہمارے سے جاتا رہا، اور جن چیزوں پر ہمیں فوکس نہیں کرنا تھا وہ ہم سے چیزیں چلی گئیں، تو یہ ہمارا جو مقصد تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز آ رہی ہے کتابی علم۔ اس سے پہلے جو دور تھا اس کے اندر اصل چیز جو دی جاتی تھی وہ آپ کو فن کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی کہ فن آپ کو وہ چیز سکھائی جاتی تھی، لیکن اب وہ فن ختم ہو گیا۔ اب ہم کتابی علم میں آ گئے، کتابیں آ گئی، اور کتابوں کی وجہ سے جو تیسرا دور تھا جس کے اندر ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے اس چیز کو بالکل انجام تک پہنچا دیا، یعنی کتابی علم۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
हमारा एक जो काम करने वाला कोई भी मिस्त्री है या मिस्त्री में मजदूर जो है मिस्त्री है, वो अगर अपने बेटे को पहले अपने साथ बिठाकर उसको सिखाता था, अपने साथ काम कराता था, प्रैक्टिस कराता था, उसको साथ साथ उसको बताता रहता था, उसको फन सिखाया जाता था, यानी कि फन के ऊपर उसको फोकस होता था, और वो जो उसका बेटा होता है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो फन सीख लेते हैं और आगे चल पड़ता है। लेकिन अब वो फन खत्म हो गया और अब हमारे पास आ गई किताबी इल्म, कि किताबों के जरिए हमें वो चीज सिखाई जाती है, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमें वो जो इल्म हमने सीखना था, वो जो चीज हमने लेनी थी, जिस चीज की वजह से हम लोग आगे जा रहे थे, जो फन था वो हमसे रह गया और हम किताबों के ऊपर फोकस करने लगे, किताबों को पढ़ने लगे। उसका नुकसान ये हुआ कि किताबें पढ़ने के बाद भी हमें दोबारा उस फन को सीखने के लिए दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें दोबारा वो जाकर प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया। मकसद कहने का ये है कि किताब से अब अगर कोई चीज, मिसाल के तौर पर मैं एक मिस्त्री का काम भी सीख रहा हूँ, या मैं मिसाल के तौर पर बिजली का काम भी सीख रहा हूँ, और बिजली के किताबों के जरिए अगर मैं सीखूंगा तो किताबों से मैं सिर्फ पढ़ तो दूंगा, लेकिन जब मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाऊंगा या प्रैक्टिस में लाऊंगा तो वो चीज़ मुझसे नहीं होगी। उसके लिए फिर मुझे दोबारा प्रैक्टिस की तरफ जाना पड़ेगा, उसको दोबारा सीखना पड़ेगा। इसकी मिसाल ले सकते हैं कि मेडिकल के अंदर देखें कि 5 साल तक MBBS करने वाला डॉक्टर फिर 1 साल हाउस जॉब करता है, तब जाकर वो डॉक्टर पक्का बनता है। उससे पहले उसने सिर्फ किताबें पढ़ी होती हैं, किताबों के जरिए उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करके वो सीखता है। इसी तरह अगर आप किसी काम से आदमी को भी अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के अंदर लगा दें और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहे, वहाँ पर वो सीखता रहे, तो वो एक दिन आधा डॉक्टर तो कम से कम बना होता है, बेशक उसके पास तालीम नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास जब किताबी इल्म आया तो उसने हमारी जो तीसरा दौर था, जिसने उसको बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ ले गया, वो सबसे बड़ा ये पॉइंट था। अब हमारे पास जो तीसरे दौर में चीजें आ रही हैं, जो तीसरा दौर जो तनज़्ज़ुली का दौर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहला दौर जो हमारा था वो हमें 145 हिजरी तक था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद सहाबा कराम का जो दौर था वो हमें थोड़ा सा आगे ले गया। दूसरा जो दौर था जिसमें हमने तरक्की की तो वो हमें बिल्कुल अरूज की तरफ ले गया। लेकिन तीसरा दौर जिसमें ये तमाम चीजें आ गई, जिसमें पाबंदियां भी लगी, जिसमें जुदाखाना कानून भी पास हो गया, कि बच्चे को एक मखसूस टाइम दिया गया, इमला का तरीका भी जाता रहा, जो फन थे जिनको हमने तालीम देनी थी वो हमसे चले गए, और किताबी इल्म भी आम हो गया, जिसकी वजह से जो फन होता था, जो असल चीज होती थी वो हमसे रह गई और हमने ये नुकसान उठाया। अब निज़ाम हमारा कहाँ तक पहुंचा, ये चीजें आपके सामने है। ये 3 दौर थे, यानी कि इस मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम में उसने 3 इन पॉइंट्स को कवर किया है। इन 3 पॉइंट्स को वो कहना चाहता है। ये 3 दौर, ये तीसरा दौर जो था ये तनज़्ज़ुली का था। अब मैं आपकी मश्क की तरफ आता हूँ। इसमें उसने जो मौलाना शिबली नुमानी साहब है, उसने 2-3 चीजें यहाँ पर और भी कर रखी हैं। 3 दौर बताने के बाद वो कहते हैं कि इसमें जो फतूहात हो रही थी, जो हमारे इनकलाबात आ रहे थे, उसने इल्म को या तालीम को नुकसान नहीं दिया, क्योंकि जितने भी लोग इनकलाब के जरिए आते थे उन्होंने कभी भी इल्म का जो सिस्टम था, इल्म का जो निज़ाम चल रहा था उसको रोका नहीं, बल्कि उसको आगे ले गया। उसकी मिसाल उसने दी है हलाकू खान के हवाले से, कि हलाकू खान ने भी जब फतूहात दी उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके साथ साथ उसने वो चीज़ें जो सिस्टम पहले से चल रहा था उसको आगे लेकर गया, उसको रोका नहीं, बल्कि उसको और तरक्की दी। और उसकी मिसाल उसने दी है जो इनका जो निज़ाम है मुहक्किक जो तूसी था, उसकी उसने मिसाल दी है कि तूसी को उसने बहुत सारी चीज़ें दी ताकि वो उसको आगे लेकर चले। मौलाना शिबली नुमानी ने इस मकाला के अंदर अपने जो मखसूस अंदाज के अंदर उसने एक खास चीज़ें बताई। उसका मकसद ये नहीं है जो चीज़ें वो हो रही थी उसका मकसद ये, वो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि हमने तरक्की कहाँ पर की और कहाँ से हम तनज़्ज़ुली की तरफ गए, कहाँ से हमारा निज़ाम नीचे की तरफ गया और हम नुकसान उठा बैठे। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं आता हूँ इसकी इस सबक की मश्क की तरफ, यानी कि मश्क के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 2 सवाल इजाफी हैं। 3 सवाल तो हमारे पास वही है जो पहला दौर है, दूसरा दौर है, तीसरा दौर है, इस पर हम अलग-अलग बात कर चुके हैं। 2 सवाल इसमें एक्स्ट्रा हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि ये जो जुदाखाना कानून था ये किस दौर में पास हुआ, किस दौर में ये मुकर्रर हुआ। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि खिलाफत उस्मानिया का जो टाइम था 8वीं सदी में, जो तुर्की की जो हुकूमत थी जिसने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, उस दौर में ये कानून पास हुआ था जिसमें मुसलमानों के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। तो हमारे पास एक सवाल आपका यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये मुकम्मल हो गया, यानी 8वीं सदी तक ये कानून पास हो गया। एक और सवाल हमारे पास आता है कि तालीम के मराकिज़ कौन से थे,
تھے. ہم لوگوں نے دوسرے دور کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ تعلیم کے مراکز، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے جو مراکز کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے جو مختلف شہروں کے اس نے نام بتائے، اس میں حلب ہے، اس میں شام ہے، اس میں مراکش ہے، اس میں بغداد کا حوالہ اس نے دیا، اندلس یا قرطبہ کی بات اس نے کی ہے. یہ وہ شہر تھے جہاں پر علم کا دور دورہ تھا اور علم ایک ایک گاؤں میں ایک ایک گھر کے اندر علم کی جو گونج تھی وہ چل رہی تھی. یہاں پر اس نے یعنی کہ جو ہمارے پاس پانچواں سوال آتا ہے اس میں ایک پارٹ آ جائے گا مختلف شہروں کے نام کہ علم کے مراکز کون کون سے، اس میں آپ شہروں کا نام دیں گے. اور دوسرا جو علم کا مراکز کے ساتھ اس نے تعلق رکھتا ہے وہ ہے کہ ہماری جو مسجدیں تھیں، جو ہمارے حجرے تھے، جو ہماری خانقاہیں تھیں، جو ہمارے مقبرے تھے، جو علماء کے گھر تھے، جو ہمارے وزراء کے گھر تھے، یہ تمام لوگ اپنے اپنے انداز سے علم کی خدمت کر رہے تھے. تو ہم ان کو بھی مراکز کے اندر شمار کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو سوال نمبر 5 ہوگا مراکز کی بات جہاں تک اس نے کی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو پوائنٹ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو شہر ہے ان کی ہم بات کریں گے، اس میں مختلف شہروں کی بات کریں گے. اور دوسرا ہمارے پاس جو مرکز یہاں پر آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہیں مسجدیں، خانقاہیں، مقبرے، جو علماء کے گھر تھے، جو عمرہ کے گھر تھے، جو بڑے بڑے جو خوانین تھے، جو عمرہ کے امیر لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی تھی تاکہ وہاں پر ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں مسجدیں آپ کی ہو گئی، یہ آپ کی مسجدیں کے علاوہ خانقاہیں ہو گئی، مقبرے آپ کے ہو گئے، علماء کے گھر ہو گئے. تو ہمارے پاس مراکز کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی، ایک ہمارے پاس شہروں کے نام آ جائیں گے، دوسرا ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ جائے گا ہم ان چیزوں کو کور کر لیں گے. تو ہمارے 5 سوالات اس سبق کے اندر مولانا شبلی نعمانی کا جو لکھا ہوا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے اس میں جو 5 سوالات مشق کے ہیں ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، علیحدہ علیحدہ ہم نے تمام چیزیں دیں اور یہ چیزیں ہم نے بتا دی کہ یہ چیزیں کیا ہیں. پہلا دور بھی کلیئر ہو گیا، دوسرا دور بھی کلیئر ہو گیا اور تیسرا دور بھی ہمارے پاس کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم نے 2 سوال جو اضافی تھے یہاں پر خلافت عثمانیہ یعنی کہ جداگانہ قانون جو تھا کس دور میں مقرر ہوا یہ ہم نے بتا دیا اور اس کے بعد 5واں سوال ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا. انشاءاللہ ہماری مشق کے اندر ایک سوال اضافی طور پر ہے گرامر کا سوال جو ہوتا ہے جو کہ رموز اوقاف کے بارے میں. کسی دن ہم اس کا مکمل ایک لیکچر رکھیں گے جو صرف اور صرف رموز اوقاف کے اوپر ہوگا کہ رمز جو ہوتے ہیں، جو اشارے ہوتے ہیں، جو وقف کرنے کے یا رکنے کے اشارے ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں، ان تمام کے اوپر ہم اکٹھی بحث کریں گے، ایک مکمل لیکچر اسی کے اوپر دیں گے. باقی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ملیں گے. اللہ حافظ.